جیسے ہی آپ نے کہا الا اللہ تو آپ کا ایمان ایک شفاف ہو کے سامنے آیا کہ آپ نے کہا تھا الا اللہ، یعنی اگر اللہ کے بعد پہ ایمان نہ ہو تو اس کے بعد میں پہلا عمل پورا بیکار ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو پیغام الہی ہوا ہے کہ رسول کہہ دو الا اللہ فی القربى، اب ہمارے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب مودت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مودت اہل بیت ہمارے دل میں نہیں ہے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہوگی۔ جس نے یہ مہربانہ رکھا ہے وہی قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک مودت اہل بیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مودت اہل بیت جو ہے یہ اجر رسالت ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم نے نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے رسالت کا اجر ادا کرو۔ جب اجر رسالت ادا کرو گے تب تمہاری نماز بھی قبول کروں گا، روزہ بھی قبول کروں گا، حج بھی قبول کروں گا، زکات بھی قبول کروں گا۔ لاکھ مجھے لا شریک مان لو لیکن میری نگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب تم مودت اہل بیت کرو گے، تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت کا لفظ میں نے استعمال کر لیا، حالانکہ محبت میں نے نہیں ہے۔ محبت جب تک اہل بیت کی نہیں ہے تو جب تک میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ لیکن عزیزو، تھوڑے دن کے بعد میں کیا ہوا کہ ابھی رسول کی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی، ابھی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا کہ اب مظالم شروع ہو گئے۔ جناب فاطمہ پہ کس قدر مظالم ہوئے ہیں۔ جناب فاطمہ کو یہ کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد اگر یہ ظلم دن میں ہوتا تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ عزیزو، ابھی عالم اسلام نے یہ سوچا ہے کہ وہ ظلم کون سا تھا۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، اس بیوی کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ عزیزو، ابھی اگر بیوی سوالی بن کے گئی، یہ کون بیوی تھی؟ یہ وہ بیوی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جناب عائشہ بتاتی ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے پاس جس مسند پہ رسول بیٹھے ہیں وہاں بٹھا دیتے تھے کہ جس کو مسند رسول پہ بٹھایا جا رہا ہے اس بیوی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ملائکہ کائنات کے ساتھ اسی قسم کا سلوک ہوا۔ حسنین علیہ السلام کے ساتھ میں اسی قسم کا سلوک ہوا۔ ایک وقت آیا کہ یزید اقتدار میں آیا، یزید کی حکومت آئی۔ اب جیسے یزید کی حکومت آئی فوری طور پر اس نے سب سے پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ حسین سے پوچھو کہ وہ میری بات کرے۔ امام حسین سے بلایا گیا، امام حسین نے صاف منع کر دیا کہ ارے تو جیسے جیسا بیعت کرے گا۔ حامدو یہ سننا تھا کہ امام حسین کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ یا تو تم یہاں رہو گے تو بیعت کرو گے، اور اگر یہاں نہیں رہو گے تو بیعت نہیں ہوگی۔ حامدو اب وہ وقت آیا کہ جب یہاں سے رخصت ہوئے، اب کعبے میں پہنچے، کعبے میں دیکھا کہ قاتلوں کے بھیس میں حاجی موجود ہیں۔ اب کعبے کی حرمت بچانا تھی کیونکہ وہاں کو اگر ایک چیٹی بھی مار رہے ہیں تو اس کا بھی کفارہ ہوگا، وہاں اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا تو اسلام محفوظ ہو جاتا۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے سفر کیا۔ اب جب سفر کیا تو آگے جان معلوم یہ ہوا کہ خطوط آ رہے تھے مکے سے کہ اے وقت امام ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے بیتاب ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام کو اپنا سفیر بنانے کے بعد میں کوفے کو بھیجا۔ اب جب کوفے میں پہنچے تو دیکھا کہ جتنے لوگ تھے، جب انہیں پتا چلا کہ سفیر امام حسین آیا ہے تو سب نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، لیکن یہ علم آ رہا ہے، زیارت کیجئے گا، یہ علم کس کا ہے؟ یہ علم حضرت عباس سے منسوب ہے۔ حضرت عباس کون تھے؟ ابھی جب تابوت آئے گا انشاءاللہ ان کے مصائب آپ اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسلم علیہ السلام جب نماز
پیچھے مڑ کے دیکھا تو یا تو مسجد بھری ہوئی تھی یا وہاں کوئی آدمی بھی نہیں تھا اور حضرت مسلم اکیلے یکو تنہا کھڑے ہیں ارے کوئی مددگار نہیں ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک محمد اور دوسرے ابراہیم آج لو محمد اور ابراہیم کو چھوڑنے کے بعد جناب مسلم اس شکل میں پریشان ہوئے کہ کہاں بنائی جائے الگ جگہ تھی الگ معاملہ تھا راستے ہم دیکھے ہوئے تھے عزیزو اور مسلم گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ جناب مسلم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیرا بندی کی ہوئی ہے ایک گلی میں جب پہنچے پانی سے پیاس سے بےتاب تھے اور ایک عورت کے دروازے کے سامنے بیٹھے ایک بزرگ عورت نکلی کہ بھائی اگر تم مسافر ہو تو اپنے گھر چلے جاؤ یہاں کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے عزیزو اگر آگے مسلم نے کہا کہ بی بی اگر ایک کٹورا پانی کا مل جائے تو جناب مسلم کے لیے پانی لائی اب پوچھا کہ بھائی اب اپنے گھر چلے جاؤ اے بی بی اگر کوئی بے گھر ہو اس کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے اللہ اللہ اب اس عورت نے پوچھا کہ بھائی کہاں کے رہنے والے ہو ارے میں مدینے کا رہنے والا ہوں میں مدینے کا رہنے والا ہوں ارے میں حسین کا عاشق ہوں حسین کا سفیر ہوں اب جب میں حسین کا نام سنا تو اس نے کہا ہے بھائی آجا تو میرے گھر میں آرام کر لے تو یہاں پہ چھپ جاؤ باہر کھڑا ہونا تمہارا قدرے سے خالی نہیں ہے عزیزو یہ وہ مسلم بھی نقیل ہے میرے دن کا تابوت آ رہا ہے عزیزو اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب ٹاپوں کی آواز سنی تو سوچا کہ اس کے گھر میں فوج آ جائے گی اب جناب مسلم باہر آنے کے بعد میں وہ جنگ ہوئی کہ جب باقی فوج منگائی گئی 3000 کا لشکر تھا جب یہ ختم ہو گیا تو کہا بندے سے آدمی ایک آدمی کے لیے 3000 کا لشکر وہ بھی پورا نہ پڑ سکا اب یہ وہ جناب مسلم ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا میرے گھاس سے بھرا گیا اب یہ لڑتے ہوئے اس گڑھے پہ گئے اس کے بعد میں ان کو قید کیا گیا ارے دارالعلماء پہ لے گئے اب چھت پہ آئے اب چھت پہ جانے کے بعد میں جب نیچے گرایا تو ایک آواز نکلی السلام علیکم یا ابا عبداللہ عزیزو ابھی آواز نکلی اب امام نے جواب دیا وعلیکم السلام اب حضرت عباس نے پوچھا اے آقا یہ سلام کس نے کیا ہے کہا ارے میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو اب جب دیکھا تو جناب مسلم کو اوپر سے گرایا جا رہا ہے حضرت عباس نے کہا کہ آقا میں مدد کو جاؤں گا مسلم کو اس طرح گرایا جا رہا ہے کہ نہیں اے بھیا تم نے مسلم کو تو دیکھا ارے لیکن ذرا نیچے دیکھو ارے یہ ایک بی بی دامن پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے عزیزو اب اس کے بعد میں ذرا دیکھیے کہ جناب مسلم کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے ایک محمد اور دوسرے آج تو یہ بچے پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہیں بچوں کا سن اگر آپ کو معلوم ہو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ارے نئی جگہ ارے محمد بھی پریشان ہے ابراہیم بھی پریشان ہے اب گلیوں میں پھر رہے ہیں اب رات کا اندھیرا اب جب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جب صبح ہوئی گلیوں میں پھر رہے ہیں جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کتے کے بیچ میں ہے عزیزو دونوں قید ہونے کے بعد میں کوئی تھا اس نے دونوں کو رہا کیا لیکن اس کے بعد میں بھی جب یہ دیکھا کہ کہیں نکلنے کا حساب نہیں ہے
تو ایک پیڑ پر چڑھ گئے. آج ہی کو پورے مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ یہ حضرت عبداللہ کون؟ ارے یہ مسلم کا ایک اور بیٹا کربلا کے میدان میں پہلا شہید. ارے کس طرح شہادت پائی کہ تیر آیا سر کی طرف پہنچا تو تیر سے بچنے کے لیے ہاتھ اوپر کر دیا تو ماتھے سے ہاتھ تیر پہ بس ہو گیا, ہاتھ اسی میں رکھا گیا. یہ کون ہے؟ جعفر ابن عقیل. یہ وہ بچے ہیں جو ان کی والدہ کے ساتھ کربلا میں گئے. آج یہ وہ بچے ہیں کہ کربلا میں گئے تھے. اب اس کے بعد میں جناب مسلم کے ایک بچہ نہیں کئی بچے شہید ہوئے. یہ بھی حضرت موسیٰ ابن عقیل, ان کو بھی اس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. آج اس کے بعد میں حضرت عباس کے بچوں کا نمبر آیا. ارے قاسم بن عباس اپنے باپ کی طرح نہیں, وہ جنگ کی ہے کہ بتا دیا کہ میں تیرے خدا کے ثانی کا بیٹا ہوں, کیونکہ حضرت عباس کو شیر خدا کا ثانی کہا جاتا ہے. آج ہی تو اب اس کے بعد میں کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا. ارے چھپ کر تیر مارا گیا. اس کے بعد میں جناب عبداللہ ابن امام حسن آئے, ان کی مدد کو آئے. تھوڑی دیر کے بعد میں آواز دی, اے چچا مدد کو آئیے. اب جناب وزیر امام حسین بھی دیکھے کہ ایک کے بعد ایک جا رہا ہے اور فوراً آوازیں آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے چچا مدد کو آئیے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آقا مدد کو آئیے. یہ فضل بن عباس, ارے یہ وہ فضل ہے جس کی وجہ سے حضرت عباس کا نام ابو الفضل عباس رکھا گیا ہے. حضرت عباس کا چاہیے کا بیٹا. اب اس طرح جب پہنچے یہ کون آ رہا ہے؟ ارے ذرا بہت سے نام پڑھو. کون بن عبداللہ, حضرت محمد, حضرت عمر. یہ کون ہے؟ یہ جناب فاطمہ کے جناب زینب کے لاڈلے ہیں. جناب زینب جب وہاں سے چلی تھی تو یہ کہا تھا اے عبداللہ اگر اجازت ہو تو ایک بچے کو میں لے جاؤں, اگر میرے بھائی پہ کوئی وقت پڑا تو قربان کر دوں گی. عبداللہ نے کہا کہ شہزادی ارے یہ کیوں پوچھتی ہو, جس کو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ. اب جب یہ آگے گئی تو آپ پیچھے سے آواز دی, جناب عبداللہ نے آواز دی, ارے زینب لرز گئی کہ کہیں عبداللہ ارے محمد کو واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن جب محمد عبداللہ کے قریب گئی تو جناب عبداللہ نے کہا ارے زینب تم اپنے آپ کو سرخرو کر رہی ہو اپنی والدہ کی نظر میں. ارے میرا مطالعہ کرو گی, میرے اوپر داغ لگاؤ گی, اپنی طرف سے محمد کو قربان کرنا, ارے میری طرف سے ان کو قربان کرنا. آج ہی تو یہ وہ محمد ہے کہ جناب زینب نے ارے کبھی ان کو نہیں روئی, کبھی علی اکبر کا ماتم کیا, کبھی علی اصغر کا ماتم کیا, کبھی اپنے شیر جیسے بھائی عباس کا ماتم کیا, کبھی اپنے بھائی حسین کا ماتم کیا, لیکن اپنے بچوں کو نہیں روئی. جب شر آئے تو یہ اکٹھا ہوئی شام کی عورتیں, جب سر آئے تھے تو اس کے بعد میں عورتوں نے بساختہ پوچھا تھا اے بھائی ذرا ایک بات بتاؤ کہ یہ جو دو سر ہے ارے ان کا کوئی بھائیوں وارث نہیں ہے کیا؟ حضرت زینب نے کہا کہ نہیں, ارے میں ان کی بدنصیب ماں ہوں. حاضرو اب جو تابوت آ رہا ہے وہ جناب قاسم کا ہے. ایک رات کا روزہ ارے کس بے دردی سے شہید کیا. آپ آئے مولا کی خدمت میں آئے, اے چچا اجازت دیجئے, اے بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں. آقا اے چچا
نہ دیجیے، لیکن میرے بابا نے کہا تھا کہ قاسم اگر تم پہ کوئی وقت خطرناک پڑے، پریشانی کا کوئی وقت پڑے تو یہ رکا اتار کر پڑھ لینا اور میرے بھائی حسین کو دے دینا۔ اب یہ کہا، اب بازو سے جو رکا کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اے بھیا حسین، ارے جب کربلا کے میدان میں یہ کو تنہا ہو تو اس کی قاسم کی قربانی کو قبول فرما لینا۔ تمہارا بھائی حسن نہیں ہوگا، لیکن یہ بھائی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، یہ ہدیہ بھائی کی طرف سے ہوگا، یہ فدیہ بھائی کی طرف سے ہوگا۔ ہاں عزیزو، اب جناب قاسم پہنچے کہ یہ ایک آواز آئی۔ اب آواز کیا آئی؟ یا مجھان ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ اب امام مظلوم اب تلوار لینے کے بعد میں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جس وقت پہنچے، فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ اب ہلچل مچ گئی، جب فوج بھاگی ہے تو جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو، ابھی قاسم نے ابھی دم نہیں نکلا تھا، زندہ جناب قاسم پامال کر دیے گئے۔ اب عزیزو، اب یہ دیکھیے کہ جب لاشا لے کے آئے تو ایک پوٹلی میں تمام جسم کے حصے باندھ کر، اے ام فروا، ارے یہ اپنے بیٹے کو سنبھال لو۔ عزیزو، وہ وقت آیا کہ ام فروا نے پوچھا، اے آقا یہ بتائیے یہ کون ہے؟ ارے تمہارا بیٹا قاسم ہے، ایک رات کا دولہا اس طرح شہید کیا گیا۔ عزیزو، یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی اس کی اہلیہ کے، اس کی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری ہوگی۔ عزیزو، اس طرح شہید ہوا۔ اب اس کے بعد میں اب انہوں نے جامع شہادت کیا تو اس کے بعد میں دیکھا اب یہ تابوت کس کا ہو رہا ہے؟ میں نے یقین ماننے کا نام نہیں پڑھا، لیکن اس مشق نے بتا دیا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کا تابوت ہے۔ اور عباس، ارے جس کو امام حسین یہ کہہ کے روکتے رہے، جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، عباس نے جب تلوار نکالی، بھیا عباس، ارے ابھی کربلا نہیں آئی۔ عزیزوں، خیمے ہٹوائے گئے، عباس نے پھر تلوار نکالی، اے عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اب وہ عباس آئے، آنے کے بعد میں کہا، آقا مجھے اجازت دیجئے، آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگ کرتے بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ عباس، ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار، آقا تو وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ عزیزو، اب جس وقت حضرت عباس جانے کے لیے آئے ہیں تو علم پہ لکھا ہوا تھا، کہا جب تو باہر سے تلوار مجھے دو۔ اب ایک گاڑی جب کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے کہہ دیا جائے تلوار مجھے دے دو۔ اب یہ دیکھئے کہ صرف فرما برداری کی بات تھی، اطاعت کی بات تھی، ارے پڑھ کے کاندھا دو۔ آقا یہ تلوار لیجئے، حاضر ہے۔ علم کو نیچے جھکایا، ارے پریروں کو کھولا، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ اب امام نے اٹھایا، انگلی اٹھائی، اس کو کاٹا، لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، اب وہ وقت آیا کہ حضرت عباس پہنچے۔ ارے جب پہنچے ایک شور مچ گیا کہ حیدر کرار آ گئے، ثانی حیدر آ گئے۔ ایک نیزہ دیا تھا، اسی سے ایسے حملے ہوئے۔ ارے مشق کو ڈالا، نہر فرات میں ڈالا، مشق بھری، اس کے بعد میں دھیان آیا کہ سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزو، ارے مشق کو لیے چلے۔ اب اس کے بعد میں فوجیں راستہ خود بخود چھوڑ رہی ہیں۔ اب
عباس بڑھ رہے ہیں، یکایک ایک تیر لگا، پہلے ایک ہاتھ زخمی ہوا، پہلے ایک ہاتھ کاٹا گیا، اس کے بعد میں دوسرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب آپ نے مشکیزہ اٹھانے کے بعد میں سینے سے لگا دیا اور لیٹ گئے گھوڑے پہ ایسے اس طرح کہ مشکیزہ چھاتی کے نیچے آ جائے، لیکن ہائے ارے خیمے میں پانی نہیں پہنچا سکے۔ اب جب پانی مشک پہ تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا، اب پانی نہیں بہا، عباس کی سب تمنائیں بہہ گئی۔ حاجی تو آواز دی، آقا مدد کو آئیے۔ اب جب پہنچے امام مظلوم تو دیکھا کہ بھائی لیٹا ہوا ہے۔ آقا ارے جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، ایک تمنا ہے کہ میں آپ کو مرتے وقت بھی آپ کو دیکھ لوں۔ ارے بھائی عباس بھی پریشانی کیا ہے؟ آقا ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے۔ اب امام مظلوم نے خون صاف کیا، تیر نکالا، اس کے بعد میں امام نے کہا بھیا عباس ایک تمنا بھائی کی بھی ہے کہ تم آقا بولیے گا، فرمائیے گا۔ بھیا عباس تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا، ارے ایک مرتبہ اپنی زبان سے بھائی کہہ دو۔ عزیزو بس یہ سننا تھا کہ ادھر ایمان کی اطاعت تھی، ادھر ماں کے دودھ کا اثر تھا، بس ایسے ہی کہا یا بھائی، اور بھائی کا کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ عزیزو اب کس کا تابوت آ رہا ہے؟ حضرت علی اکبر، علی اکبر کے مسائل نہ میری ہمت ہے کہ میں پڑھ دوں، اور شاید آپ کی ہمت بھی نہ ہو کہ آپ سن لو۔ علی اکبر کون؟ جو صورت سے، شکل سے، رفتار سے، گفتار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ آئے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا اے بابا اکبر پر مرنے کی اجازت دیجیے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ امام حسین نے جیسے ہی سنا، حسرت بھری نگاہوں سے اکبر پر نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کہ امام کو یہ معلوم تھا ارے جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ عزیزو اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد میں کہا بیٹا علی اکبر ارے تمہاری پھوپھی کا حق مجھ سے زیادہ ہے تم پر، اس کے دل میں بھی تمہارے لیے کچھ تمنائیں ہیں، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ عزیزو حضرت علی اکبر گئے خیمے میں، جانے کے بعد میں بیٹھ گئے، اب بیٹھنے کے بعد میں بتایا کہ اے پھوپھی اماں اکبر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا علی اکبر کیا مانگتے ہو؟ ارے پھوپھی کے پاس تو چند خطرائے آپ ہی نہیں جو تمہیں پلا سکے۔ میں پھوپھی اماں پانی نہیں مانگتا ہوں، میں جنگ کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اے بیٹا علی اکبر میں نے تمہیں بڑے ارمانوں سے پالا تھا، ارے تمہارا چہرہ دیکھنے کا ارمان تھا۔ اے علی اکبر اب جب حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ پھوپھی اجازت نہیں دے رہی ہے تو اس کے بعد میں جملہ کہا اے پھوپھی اماں آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا میری دادی کا بیٹا؟ اب مجھے بتاؤ کہ خود میں دادی کو کیا جواب دو گی کہ جب وہ پوچھے گی اے زینب ارے حسین سے زیادہ اکبر پیارا تھا؟ تو یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ عزیزو اب میدان میں گئے، جنگ ہوئی، اب جنگ ہونے کے بعد میں آواز آئی، اب جو بھی شہید شہادت کا جام جس نے پیا تھا اس نے اسی طرح کے جملے کہے تھے۔ کوئی کہتا تھا یا آقا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا یا چچا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مامو جان مدد کو آئیے۔ یہ کہ علی اکبر نے یہ نہیں کہا بلکہ علی اکبر نے آواز دی یا بتا علیکم انی سلام۔ اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ علی اکبر جانتے تھے کہ بوڑھا باپ کس طرح
ہمارے لاشے پہ آئے گا. عزیزو اب حضرت علی اکبر کے پاس حسین پہنچے. کس طرح پہنچے؟ کمر پکڑی ہوئی ہے, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, پھر آگے چل رہے ہیں. اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ آواز آئی بابا میں ادھر ہوں. اب جب قریب پہنچنے کے بعد علی اکبر کو دیکھا کہ تڑپ رہے ہیں. بیٹا اکبر کیا بات ہے؟ بابا سینے میں پرچی کہنی ٹوٹ گئی ہے. اب دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور پرچی میں رکھا. پہلا موقع ہے کہ اس کے علاوہ کبھی بھی حضرت علی اکبر کے علاوہ کبھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. جب تعلق کیا آواز دی یا علی مدد, یا علی مدد. اب یہ سننا تھا کہ بچی کھچ گئی. اب جب دیکھا بچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. عزیزو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھولا آ رہا ہے. یہ کس کا جھولا ہے؟ یہ حضرت علی اکبر کے سب سے چھوٹے بھائی علی اصغر کا جھولا ہے. کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ, امام مظلوم خیمے میں آئے, تو شور ہوا خیمے میں آئے. کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیا کوئی بچہ کوئی انتقال کر گیا؟ اور جناب رباب نے کہا نہیں میرے والد, آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی, اے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزیزو لاؤ رحمت دو رباب, ارے میں علی اصغر کو لے جاتا ہوں, شاید چند قطرہ آپ اس کے منہ میں ڈال دیں. اب اس کے بعد میں علی اصغر کو لے کے گئے, پہنچے. پہنچنے کے بعد میں پانی کا سوال کیا, اگر تمہاری نظر میں حسین خداوار ہے تو یہ بچہ خداوار نہیں ہے. عزیزو جو صاحب اولاد تھے اور وہ چہرے گھما کے رونے لگے. اتنے سے آپ نے دیکھا کہ یہ انقلاب نہ جائے. اے حرمتہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. عزیزو تیر چلا, سنا ہوگا تیر سہشوں کا, لیکن کبھی سوچنے کی زحمت نہ گوارا کی ہو شاید کچھ لوگوں نے کہ تیر سہشوں کا کیا تھا. تیر پھالوں والا تیر جسے آج ہم ہندی میں ترشول بھی کہتے ہیں, اس طرح کا بنا ہوا تیر علی اصغر کا 6 مہینے کا تیر. عزیزو اب وہ تیر کس طرح لگا کہ علی اصغر کی گردن پہ لگنے کے بعد امام مظلوم کا شانہ پر تیر, ہاتھ پر تیر لگ گیا, دونوں یکجا ہو گئے. اب اس کے بعد میں علی اصغر کو لے کر جب امام خیمے میں آئے تو اب آپ عاشور کو جو کرتے ہیں صحیح, عاشور کے دن جو عمل کرتے ہیں کہ امام کا عمل ہے وہ آپ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بے قضائه تسلیما لِأَمْرِهِ. ارے 7 مرتبہ آگے گئے پیچھے آئے, لیکن اس کے بعد میں ارے یہ وہ تابوت ہے جو وہ اس مظلوم کا آ رہا ہے, ارے جس کے 72 ساتھی شہید کر دیے گئے, ارے جس میں 72 جنگیں لڑی, ارے سر پیٹ لو, یہ بی بی آ بیٹھی ہوئی ہے جو
آئی ان کے سرانے رکھ دیتی تھی. آج ہی تو وہ اسے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہا ہے. کوئی مددگار نہیں ہے. آوازیں سوالات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا خیموں میں آگ لگا دی گئی. جناب زینب پہنچی. یہ بیٹا سید سجاد خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے. اب بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. یہ اللہ جان کا بچانا واجب ہے. میرے بے پردہ نکل آئیے. آج جو قید کیا گیا بے پردہ باہر آئی. مسکرات تمام قید ہو گئی. وہ جن سے مودت کا حکم دیا تھا ان سب کو قیدی بنایا گیا. بے قجاوہ اونٹ پر بے مقنع چادریں چھین لی گئی اور مجھے دلا دینے والا ندا دے رہا تھا. یہ وہ غدار ہے جنہوں نے غداری کی تھی. آج ہی تو سبتے کی کھجوریں پھینکی گئی. جناب زینب نے کہا کہ وقت آ گیا رسول پہ کہ سبتے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہے. ارے ہم سادات میں سے ہیں, آل رسول ہیں, ہم پہ کھجوریں مت پھینکو. آج ہی تو اب وہ وقت آیا انہیں قید کر لیا گیا. اب قید کر لیا گیا, قیدی بنایا گیا. آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب یہ اہل حرم 1 سال کے بعد میں آزاد ہوئے تھے. آج ہی تو یہ آزاد ہوئے. امام نے کہا کہ بھوکی اماں ہمیں آزاد کیا گیا ہے, ہمیں یہ بتائیے کہ کچھ چرائے چھوڑ کی بیٹا جگہ سے جا. ان سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے. ارے زینب اپنے بھائی کو رو رہی بھائی ہے. آج ہی تو مکان خالی کرایا اور اس کے بعد میں گریہ آزاری کیا, سروں کا مطالبہ کیا. سر شہداء آنے لگے. اب جب شہداء کے سر آئے تو ایک بحران مچ گیا. اب بحران مچ گیا, ایک وقت تحجب ہو گیا, ایک انقلاب آنے کی تیاری ہوئی. تو یزید نے کہا کہ جاؤ ان کو یہاں سے رہا کر دو. اب یہ رہا گئے, ہماری سجائی گئی. یہ ہمارے پیسے ہمارے ہیں کہ ہمارے سجائی گئی. اب ذرا کیسے آئی. ارے انہیں منصوب آئی. جناب زینب نے سوار کرایا, انہیں لیلا کو سوار کرایا, انہیں لیلا کو سوار کرایا. اب سب کو جب سوار کرایا اکیلی رہ گئی, کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. تو حضرت کی حکمران کربلا کی طرف رخ کیا اور آواز دی, اے بھیا آؤ اپنی بہن کو سوار کرا دو. ارے ملتا ہے مقاتل میں کہ لاشیں میں لرزہ باری ہو گیا. ارے سر تو وہاں رکھے ہوئے تھے, تم میں لرزہ باری ہو گیا. آج تو یہ وہ ہماری ہے کہ جناب زینب نے پوچھا کہ کہاں جاؤ گی, مدینے میں جاؤ گی کہ نہیں. میں پہلے اپنے بھائی کے روضے پہ جاؤں گی, اس کے بعد نانا کے روضے پہ جاؤں گی. اور جب پہنچی نانا کے روضے پہ نہیں, پہلے بھائی کے روضے پہ جب بھائی کے روضے پہ پہنچی تو دیکھا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آزاری کر رہے ہیں. اے عبداللہ, ارے کیا تمہیں جابر میں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. جناب جابر بن عبداللہ نے کہا, اے شہزادی مجھے معلوم ہو گیا ہے, میں جب سے ہی طرف رہا ہوں. اس کے بعد میں اب یہ قافلہ چلا کربلا کی طرف سے ہوتا ہوا. میں جب کربلا کی طرف سے نکلا تو جب یہ کربلا پہنچی تو جناب زینب کو اپنا بھائی یاد آیا. ارے وہ منظر یاد آیا کہ جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ شمر نے خنجر کو خود کیا تھا, اس کے بعد میں امام مظلوم کا گلا کاٹا گیا تھا. آج ہی تو اب لڑکنا آ رہا ہے. یہ لڑکنا ذرا بتا دو کہ کیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے. ارے
کسی نے رسول کو دھوکے نہیں دیا تھا. اب جب یہ گھوڑا حضرت علی پہ پہنچا, حضرت علی کے بعد امام حسین پہ پہنچا, اب جب امام حسین پہ پہنچا تو امام کی شہادت کی خبر اس نے جانے کے بعد میں خیمے میں دی. ارے جب یہ پہنچا رکابیں بنی ہوئی تھی, تیر لگے ہوئے تھے. ارے زینب کی چھاتی دیکھ کے میرے گھوڑے کو کٹ گئی. اگلے سنوں سے آ کے سکینہ نکل گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرا بابا کہاں ہے؟ تیری زین لگی ہوئی ہے. عزیزو انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم کے قضائے تسلیما لامر ماتم حسین. مائک دے دیو سر. اور انجمن اکبریہ کو 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے. اس کے بعد انجمن امامیہ کو 20 منٹ اور اس کے بعد انجمن اکبریہ شوق والے کو 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے. ٹائم کی پابندی کا دھیان دیں. انجمن اکبریہ کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ قلم تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مظفر علی ابن معشوق علی بہادر علی ابن معشوق علی اشتیاق حسین ابن اشواق حسین اخلاق حسین ابن اشواق حسین کو مداح فرما. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے انجمن اکبریہ سہارنپور, اس کے بعد انجمن امامیہ سہارنپور, اس کے بعد انجمن سوگوار اکبریہ. سب کو 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے. تمام انجمنوں کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ وہ وقت کا خیال رکھیں. انجمن اکبریہ کے 9 سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں.